مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. تو اچھا ٹھیک. میر صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، وہ جہاں تک مجھے پتہ ہوں میر بھائی اچھے انداز میں بات کرتے، میں آج پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ اس پہ قائم ہے. جی میر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی رضی بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. رضی بھائی آپ نے ماشاءاللہ خود بھی کہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اخلاق کے دائرے میں ہی بات ہاں کروں. جی اس سے نا والدین کی تربیت پہ بھی نا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ بالکل انہوں نے کیسی تربیت کی ہے. بالکل تو پتہ ماشاء نہیں اللہ. میں ویسے ایک شکوہ چھوٹا سا کروں گا، پتہ نہیں میں نے تو واللہ قسم باللہ بھی روزے میں کوئی گالی بھی نہیں کبھی دی براڑ پہ. ہاں اعتراضی کمنٹ تنقیدی کمنٹ میں کر لیتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے دو براڑ سے بلاک کر دیا. یہ ایک سیکنڈ، ہاں نہیں عمیر بھائی میں تو نہیں آپ پہ کوئی تنقید کی، مجھے پتہ ہے آپ اچھی بات کرتے ہیں. جی اچھا رضی بھائی تھوڑا سا اس بات پر روشنی ڈالیے گا. جی بھائی. امید ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے اس کو جو ہے نا وضاحت دیں گے کلیئر الفاظ میں. جی. کیا اطاعت کی صورت میں نبوت کا ملنا قرآن سے ثابت ہے جس کو ذل اور بروز کہا جاتا ہے، اور ایسا کوئی پاسبلٹی ہے؟ جزاک جی اللہ. یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. پہلے آپ مجھے اب یاد نہیں، آپ اہل حدیث آپ نے بتایا تھی، آپ نے کہا تھا آپ کا کوئی فرقہ نہیں. نہیں میں نے خود کو پہلے سے تو بات ہے کہ میں اہل حدیث مسلک سے ہی تعلق رکھتا ہوں، ہاں لیکن جی میں فرقہ واریت سے میں اس کو نہیں مانتا ہوں، میں مسلمان ہی سمجھتا ہوں. جی یہ میرے اچھا الفاظ تھے. صحیح ہے صحیح ہے. تو جو آپ کا سوال ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ جو عقیدہ ہے نا اس کو پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ذیل بروز کی اصطلاح ہے نا، یہ فروعی مسئلے میں بات آتی ہے. جو عقیدہ ہے پہلے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا آپ کے نزدیک امت میں ایک نبی نے آنا ہے یا نہیں آنا. پہلا تو سوال یہ بنتا ہے قرآن کریم سے. ہمارا عقیدہ اور ہم قرآن سے ہی آپ کو آج بھی ثابت کر سکتے، اگر ابھی وقت ہے آپ کا ہم باقاعدہ سے بات بھی آپ سے کر سکتے ہیں اس موضوع پہ کہ قرآن کریم کے مطابق نبی اس امت میں آ سکتا ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے، اس کے لیے بعض علماء نے ذل کا لفظ استعمال کیا، بعض نے بروز کا، بعض نے حقیقت محمدیہ، بعض نے شیون کا، اور علماء نے مختلف الفاظ استعمال کیے. ہر فرقے سے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ امام نووی رحمہ اللہ جو کہ بہت اہم محدث گزرے، آپ ان کو ضرور جانتے ہوں گے، ان کا ایک قول ہے شر امام نووی میں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی ہمارا کیا موقف ہے. اس میں وہ آنے والے مسیح کا جہاں ذکر کرتے ہیں کہ مسیح نبی اللہ آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب آئیں گے وہ حکم ہوں گے. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں وہ کھول بھی دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے سامنے ہو. ایک سیکنڈ مجھے دیں، میں بلکہ وہ دہرا دیتا ہوں بات، پھر حوالہ بھی میں کھودوں گا، یہ تھوڑا سلو پیش آ رہا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نہ مستقل رسالت کے ساتھ آئیں گے، نہ وہ تشریعی نبی ہوں گے، کوئی شریعت نہیں وہ لائیں گے، تو نہ مستقل ہوں گے نہ شریعت والے نبی ہوں گے. اب یہ جو تیسری کیفیت میں وہ آئیں گے، اس کا آپ کو کوئی نام ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو آپ جو مرضی دیں، لیکن ثابت شدہ بات یہ ہے کہ امت میں ایک نبی نے آنا ہے. آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، وہ اگر آپ نے قرآن کے دلائل سننے ابھی وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن میں ابھی کیونکہ گفتگو شروع ہو رہی ہے، میں آپ کو خلاصتاً بات بتائیے. جی بھائی. جی ٹھیک ہو گیا رضی بھائی. میرا آپ سے جرائے نبوت پر تو ابھی کوئی سوال نہیں تھا، میرا سوال صرف اتنا سا تھا، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت اور اجرائے نبوت کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ہم آگے ذل اور ذلی نبی ہونے کا یا تشریحی نبی ہونے کا ہمیں اس پہ جو ہے ہمارا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. نہیں آپ کا بیسکلی میں آپ کچھ کو ایسا ہی پس سمجھاتا ہوں منظر ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ قرآن کریم کے مطابق ہر لحاظ سے نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور امت میں یہ بات ممکن ہے کہ امت میں سے کوئی آئے جس کو لقب اللہ تعالیٰ نبی کہتے ہیں لیکن وہ امتی ہو، جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اب ہم ایک موقف پہ آگے کہ قرآن کریم کے مطابق امت میں ایک نبی آ سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ مستقل یا
تشریعی نبی ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن سے ثابت کریں گے نہیں ہو سکتا. اگر وہ نہ مستقل ہے نہ تشریعی ہے، وہ کس کیفیت میں آئے گا؟ ہم ثابت کریں گے قرآن سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آئے گا، اور جو بھی وہ فیض حاصل کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے گا. اب آگے اس کے لقب دیکھیں، مستقل، تشریع، غیر تشریع، یہ بھی قرآن میں نہیں، یہ اصطلاحات علماء کے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے. تو جب ہم اصل کو طے کر لیں کہ نبوت جاری ہے، تو پھر بات آئے گی کہ اس نبی کی کیفیت کیا ہوگی، ذی البروز کا معنی کیا ہے، وہ پھر بعد میں بات آتی. یہ میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی. جی رضی بھائی، میں آپ کی بات کو فالو کر رہا ہوں، میرے جتنا قابلیت ہے اس سے سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. بہرحال اگر میرے اندر کمی کوتاہی ہو تو درگزری کیجیے گا. میرا بڑا سادہ سا یہ سوال تھا کہ کیا جو ہے وہ جو میرے اندر، کیونکہ میرے پاس بھی مختلف قرآن کی آیات اور حدیث جو ہے وہ میں بھی تھوڑی بہت جو میرے علم میں ہے ان سے مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کیفیات بتا رہے ہیں، آپ مقامات بتا رہے ہیں کہ نبوت کی یہ صورتحال ہو سکتی ہے. اگر اجرائے نبوت ہے تو تشریحی یا غیر تشریحی یا ذل البروز. میرا صرف اتنا سا سوال تھا کہ اطاعت کے پس منظر میں آپ کو نبوت مل سکتی ہے، صرف یہ، اور اس سے جی قرآن کا کوئی دلیل ملتی ہے؟ میرا صرف یہ تھا. ٹھیک ہے، اب اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ امید ہے پہلی باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر مجھے ایک چھوٹی سی، میں 2 دلیلیں دے دوں قرآن سے اور پہلے حدیث سے میں جو میں اس نے. کا جواب جی دے دوں جلدی سے تاکہ چلیں. یہ بھی بات کھل جائے آپ کے لیے. دیکھیں، جی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا واضح حوالہ ہے جس سے یہ بات کھل جاتی ہے. جو آپ کا سوال ہے نا، یہ آپ علیہ السلام نے، یہ میں اسکرین پہ بھی حوالہ دکھا دیتا ہوں بھائیوں کو. یہ ہے حقیقت الوحی صفحہ 350. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو حوالہ اسکرین پہ ایک سیکنڈ دکھاتا ہوں تاکہ دوست جو ہیں وہ بھی اس کو ساتھ سیو کر لیں. یہ امام نووی کا بھی آ جائے گا اور ساتھ یہ حوالہ بھی آ جائے گا. پھر ہم انشاءاللہ عمیر بھائی آپ کی پوری بات سنیں گے. یا ہم کوشش کرتے ہیں بھائیوں کو پورا موقع دیں. بس میں آپ سے معذرت کروں، یہ میں آخری بات کروں گا، پھر آپ کو انشاءاللہ پورا وقت میں دوں گا. ٹھیک ہے بھائی؟ جی رضی بھائی، نہیں معذرت کی کوئی بات نہیں. سمجھانے سے متعلق آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہو تو لازمی ہاں سمجھائیں. ہاں، جی صحیح ہے، صحیح ہے. وہ مضبوط دلیل وہ تو عوام فیصلہ کرے گی نا، وہ تو آپ نے اپنا موقف رکھا، میں نے میرا. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں. یہ حقیقت الوحی کا حوالہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں، شاذ و نادر کے طور پر عام لوگوں کو کوئی سچی خواب آ سکتی ہے یا سچا الہام ہو سکتا ہے، اور وہ بھی تاریکی سے خالی نہیں ہوتا، مگر غیب کے دروازے ان پر نہیں کھلتے. یہ محبت محض خدا کے برگزیدہ رسولوں کے لیے ہوتی ہے. تو یہ بات ہے کہ اس امت میں اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ. اس میں واضح کہ اب جو بھی انعام ہوگا امت میں، ٹھیک ہے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن جو نبوت ہے وہ واہبی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. جیسے مسیح موعود علیہ السلام حقیقت الوحی میں فرماتے کہ میں اپنی والدہ کے رحم میں تھا جب اللہ نے مجھے چن لیا. اور یہاں پہ محبت کی بات ہے کہ جب وہ شخص اطاعت کرے، پھر اگر اللہ کو لگے کہ نبی کی ضرورت ہے اور کسی کو مبعوث کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے. تو اطاعت اس لحاظ سے لازمی کہ اب امت میں، صرف امت میں یہ انعامات جاری ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اطاعت میں ہوگا صرف اسی پہ یہ محبت بات اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے. اور کسی امت میں یہ بات اب نہیں ہو سکتی جو نبوت کا جو منصب ہے. لیکن وہ بھی اصل میں فیضان محمدی ہے، وہ کوئی نئی نبوت نہیں ہے. مسیح موعود علیہ السلام واضح فرماتے ہیں کہ میں لعنت ہے اس شخص پہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے علیحدہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے، مگر یہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، نہ کوئی نئی نبوت. تو یہ بھی جو بعض کہتے ہیں آپ نے نئے نبی مان لیے، یہ بھی غلط بات ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیضان ہے بھائی. جی جی رضی بھائی، بات مکمل ہوگی، جی مجھے بھائی، اجازت ہے جی بات آپ مکمل کریں کریں. بات، آپ کریں بات. اچھا رضی بھائی، میں نا آپ کی بات جو آپ نے کی نا، آپ نے سب سے پہلے جو مرزا صاحب کا کول دکھایا، ہم تو مرزا صاحب کے نہ ماننے والوں میں سے ہیں نا.
تو ہم تو ان کی کسی بھی بات سے اتفاق نہیں کریں گے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز جو مرزا صاحب کا اپنے ابتدائی الفاظ ان کے کول کے ادا کیے، ان میں انہوں نے الہام کے حقیقت الوحی سے جو آپ نے بیان کیا وہ الہام سے متعلق تھا، جو میں سمجھا ہوں کہ ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس ضمن میں خطاب کرنا چاہے، تو اس پہ تو ہمارا کوئی بھی آپ سے اختلاف نہیں بنے گا، اس عقیدے پہ کہ اللہ اپنے بندوں کو خبر دینے کے لیے الہام کرتا ہے. اختلاف یہاں پر آگے جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ انعامات میں سے جو آئیں گے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے جو انعامات ہیں، جس نے یطیع اللہ و رسولہ کی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ تو انعامات ہے آ رہے ہیں قیامت کے دن. ہاں جی، اس پہ تو ہم آپ اور میں بھی اتفاق کرتے ہیں. اچھا، اور آگے جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کے ضمن میں ان کو نبوت مل سکتی ہے، تو میں قرآن اس کے بدلے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ قرآن، کیونکہ میں یہ صرف سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، میرا کوئی آپ سے مناظرہ نہیں ہے یا میرا کوئی آپ سے کوئی نہیں ہے، میں صرف سائل بن کے ہی صرف سوال پوچھتا ہوں. تو اچھا، اس سے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آگے متعدد احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف مقامات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اس امت میں کس طرح سے ان کی جو ہے نا وہ ظہور ہو رہا ہے، کہ وہ ایز اے خلیفہ ہیں، امام مہدی ان کے ہیں، ایک لشکر کو لیڈ کرنے کے لیے وہ بطور خلیفہ آ رہے ہیں، ان کے ڈیفرنٹ سٹیٹس ہیں جو کہ حدیث میں بھی ملتے ہیں. تو اس طرح سے میرے پاس جو دلیلیں ہیں یہ جو ہے وہ قرآن کے اور اس کے ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں. تو ان کا پس منظر بتاتا ہے کہ کسی کی بھی شخص کو جو ہے وہ اب خاتم النبیین کے بعد اب اطاعتی صورت میں بھی نبوت نہیں ملنی، بشرط یہ کہ وہ پرانا نبی آ رہا ہو. تو اس کا جو میرا پوائنٹ تھا جس کے آس پاس میں گھوم رہا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مضبوط کچھ ایسا مل سکتا ہے کہ جس سے ہمیں تھوڑی اور تسلی مل سکے. جزاک پہلے اللہ. آپ مجھے یہ بتا دیں بھائی، ہماری یوٹیوب پہ بات ہوئی ہے کبھی؟ نہیں رضی بھائی، میں نے آپ کو سنا ہے کافی بار، اچھا، لیکن یہ پہلی بار یہاں پہ بات ہوئی. صحیح ہے. ایک بہت اچھے بھائی آتے ہیں، ان کی آپ سے آواز ملتی ہے. بہرحال میں آپ کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ، مجھے پتہ ہے آپ مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن آپ جب مجھے اپنا موقف پوچھیں گے میں انہی سے آپ کو دکھاؤں گا نا، ساتھ میں آپ کو قرآن حدیث پیش کروں گا. تو وہ میں آپ کو خلاصہ بتایا تھا کہ مسیح موعود وہاں فرمائے کہ جس کو کثرت سے الہام ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، لیکن وہ محبت ضروری ہے کہ اللہ خود اس کو چنے. پہلی بات. دوسری بات یہ، آپ نے کہا ہے کہ یہ جو من النبیین والی آیت میں نے پیش کی، ہم اتفاق کرتے ہیں کہ یہ قیامت پہ. میرے پیارے بھائی، آپ نے تو نہیں بتانا کہ ہم کس پہ اتفاق کرنے، آپ نے مجھے پوچھنا کہ کیا آپ اس کو مانتے. تو میں آپ کے ترجمے سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ جو انعامات ہیں یہ قیامت کے متعلق ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اب یہاں مَا کا لفظ امام راغب رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے یہ وضاحت کی کہ مَا من کے لیے بھی آتے. یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. ایک آیت میں من الساجدین، اس میں ماس، ایک میں ماس ساجدین، کہ آپ نے فرشتوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا. وہاں ماں کا معنی من کے لیے آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی ماں کا معنی من کے لیے آ رہا ہے کہ آپ ان رتبوں تک پہنچے اور یہ آپ کو لقب ملے. اس کے لیے میرے پاس حدیث پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن یہاں پہ اگر آپ کا ترجمہ ہم کریں نا تو بہت شدید ایک قسم کی صورتحال بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو آپ ان کے ساتھ قیامت پہ ہوں گے، لیکن آپ دنیا میں یہ رتبے نہیں پائیں گے جو نبیوں کا رتبہ، صدیق کا، شہداء کا اور صالحین کا. آپ قیامت پہ ان کے ساتھ تو ہوں گے لیکن یہ رتبے آپ کو نہیں ملیں گے. مفردات امام راغب رحمہ اللہ مستند عالم اہل حدیث بریلوی اور دیوبندیوں کے لیے لغت کے لحاظ سے انہوں نے اس آیت کی جو شرح اپنی مفردات میں لکھا، آپ نے یہ لکھا کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ ہمارا نام ان میں لکھتے. اَيْ اجْعَلْنَا فِي ذُمْرَتِهِمْ إِشَارَةٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. انہوں نے اس آیت سے یہ استدلال کی کہ یہ رتبے آپ کو ملیں گے اور آپ انہی میں سے ہوں گے. اب میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مزید شہادت دیتا ہوں. یہ ابن قیم رحمہ اللہ کی مفتاح دار السعادہ کی کتاب ہے، جو اہل حدیث مشہور عالم ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی آیت کا ذکر کر کے ایک روایت پیش کی کہ فمن طلب العلم لیحیی بہ الاسلام، کہ جو بھی طلب علم کے لیے اسلام کو احیاء دینا چاہے، اسلام کو زندہ کرنا چاہے، فہو من الصدیقین، وہ صدیقوں میں سے ہے. تو اس آیت میں والصدیقین کی جو شرح اس حدیث سے آپ نے ثابت کی، اور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو
بلکہ حدیث تو یہاں پہ ہے، ایک سیکنڈ، ہاں یہ آگے اوپر، من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين الانبیاء فی الجنہ درجۃ النبوہ، ٹھیک ہے، کہ جو بھی آئے علم کے لحاظ سے اسلام کی احیاء کے لیے، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ نبیوں کا۔ اب اس کی شرح میں ابن قیم نے کہا کہ جو بھی یہ کام کرے دین کی احیاء کے لیے، وہ جد و جہد کرے، وہ من الصدیقین ہے، یعنی یہ درجہ اس کو مل رہا ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہاں مع کا لفظ من کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس آیت میں جو آپ کا استدلال تھا وہ صحیح نہیں ہے، نہیں تو کوئی بھی درجہ امت میں نہیں مل سکتا۔ جو آپ نے آخری بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، وہ آپ انشاءاللہ اپنی اگلی باری میں نا سورہ زخرف کی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کی آیت جب آپ پوری پیش کریں گے اس پہ میں کلام کروں گا، کیونکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں آپ کا جواب آ گیا۔ اب آپ نے کہا وہ آئیں گے خلیفہ ہوں گے، امام ہوں گے، لیکن آپ نے جو خلیفہ والی روایت پیش کی ہے نا، اس کے جو شروع والے الفاظ ہیں آپ نے اپنی اگلی باری میں پلیز وہ پیش کریں، کیونکہ اس میں مزید حل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہا ہے کہ پرانا نبی ہو یہ شرط، تو یہ آپ کا دعویٰ ہے پیارے بھائی، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ تو دلیل آپ نے دکھانی قرآن کریم سے کہ پرانے انبیاء تو آ سکتے ہیں، لیکن کوئی اطاعت کے ذریعے سے اللہ اس کو محبت کے ذریعے سے نبی کے طور سے، نبی سن کے فیضان سے نعمتیں عطا کر کے یہ لقب نہیں دے گا۔ یہ اپنا دعویٰ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ دلیل اگر آپ نے نہیں دی دعوے کے لیے تو وہ دعویٰ پھر کوئی نہیں مان سکتا نا۔ تو یہ امید ہے آپ نے میری باتیں سنی، اس کا آپ اپنا موقف دے دیں۔ جزاک۔ ٹھیک ہو گیا رضی بھائی، میں نے آپ نے جو بات کی ہے، جو جن کا آپ نے علماء کا قول دکھایا ہے، میری علم سے وہ بالا تر ہے، میں نے ان کو نہیں پڑھا ہوا، لیکن جو آپ نے بات کی ہے اگر ظاہری بات ہے کہ ہم نے الفاظ سے ہی ان کو سمجھنا ہے، معنوی اعتبار سے ان سے عقیدہ لینا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو آپ نے جو اس پر دلیل دی ممکن ہے کہ اس کے معاملات، لیکن اس سے اجرائے نبوت کا جو معاملہ ہے، جو من النبیین کا، وہ پیدا ہونے کے لیے ظاہری بات ہے کچھ کسی عالم سے پوچھنا پڑے گا۔ اچھا، جو میرا آپ سے سوال تھا، جو میں اپنے ٹاپک پہ جس چیز پہ میں واپس آتا ہوں، اس پہ یہی تھا کہ اس کے ضمن میں جو ہے وہ اطاعت کی صورت میں نبوت ملتی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے نہیں بات کی، مجھے ایسے لگ رہا ہے، تو ذرا بتا دیں کہ اس کے اوپر کوئی دلیل ہے تو جزاک اللہ۔ جی، اس پہ میں نے آپ کو شاید 2-3 بار سمجھایا، شاید میرا طرز بیان شاید مشکل ہو ابھی، یا میں صحیح طرح سمجھا نہیں پا رہا، روزہ بھی ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہاں اس نے اپنی رسالت کا انتخاب کرنا ہے، جہاں اس نے رسولوں کو بھیجنا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قادر ہے نا آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واضح قول ہے کہ جب تک آپ درود نہیں بھیجتے تو وہ دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، لیکن اللہ تو قادر ہے۔ تو اسی طرح اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ شرط نہیں تھی، اللہ تعالیٰ مستقل طور پہ انبیاء کو چنتا تھا، بعض تشریع نبی تھے بعض غیر تشریع، لیکن جب آپ خاتم النبیین اب ظہور فرما گئے اور آپ کا قیامت تک دور نبوت آپ کے، اب جو بھی فیض ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ وہ جو آیت میں نے سنن نساء کی پیش کر دی، اس میں یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں انہی کو یہ حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ ہی چنے گا جس کو اس نے یہ نعمت دینی ہے، اور حدیثوں میں ہے کہ آخر الزمان میں نبی اللہ عیسیٰ آئیں گے۔ اب سوال پیدا ہوگا وہ کس کیفیت میں آئیں گے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب تشریعی اور مستقل نبوت ختم ہو گیا ہر لحاظ سے، اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان جاری ہے قیامت تک، تو جس نے اب آنا ہے وہ آپ کے فیضان سے آئے گا۔ اس آیت کے مطابق اور بھی آیات ہیں، مثال کے طور پہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کو آیت بھی بتا دیتا ہوں، سورہ ہود کی آیت ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ وہ جو اپنے رب سے ایک واضح نشان لے کے آیا، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر ایک ان کے بعد ایک شاہد آئے گا۔ تو یہاں پہ بھی جو شاہد ہے یہ واضح ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، یتلوہ، اس میں واضح کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آ رہا ہے، ان کی پیروی میں ہے،
ان کے علیحدہ نہیں ہو سکتے. جو بھی دعوی نبوت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کہ ہم اس کو کذاب مانتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ میں آپ کو مسیح موعود کا واضح موقف قرآن کی 2 آیات سے بتا دی ہے. تو یہ امید ہے آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. رضی بھائی یہ سورہ النساء میں جو آپ نے سٹارٹنگ میں بیان کیا ہے، اس میں سورہ النساء میں ذرا وہ الفاظ جو ہے آپ ذرا دوبارہ دہرا کے یہ بتا دیں کہ اس سے اطاعت کا کیا سلسلہ بنتا ہے؟ جو پہلا لفظ ہے نا اس آیت میں وہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے. تو پہلا اچھا لفظ اچھا ہی اطاعت ہے نا. صحیح. نہیں اس ابھی یہ تو اچھا یہ سورہ النساء کی ہے، مجھے نہیں اس کے بارے میں لگتا. جو آپ نے دوبارہ جو آیت پڑھی ہے، جو میرے سوال کے بعد آپ نے آیت پڑھی ہے، شاہد منہ والا، جی 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 شاید اس یہ کے اوپر سورہ ذرا. ہود کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے. سورہ ہود اچھا آیت 17. ٹھیک ہے یہ آپ ٹھیک ہے رضی دیکھ صاحب. لیں، اس پہ آپ تحقیق کر لیں. اور بھائی آپ نے نا میرے لیے رمضان میں دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم دونوں کو حق پہ متحد کر لے. یہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. اور اللہ سے پوچھنا ہے کہ اگر رضی نے مجھے بات بتائی وہ صحیح ہے تو مجھے ہدایت ہے، اگر وہ غلطی پہ اس کو ہدایت ہے. یہ ہمارا یہاں پہ مقصد ہونا چاہیے. بے شک رضی صاحب یہی ہونا چاہیے. جزاک اللہ رضی ٹھیک ہے صاحب، میں بھائی، بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ملیں گے انشاءاللہ پھر. اور انشاءاللہ آپ کا رمضان اچھا جا رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے رضی صاحب. الحمدللہ. میں آپ کو سنتا ہوں ایک دو بار، آپ کا انداز بیان بڑا دھیما اور بڑا ہی اچھا ہوتا ہے. نہیں تو جزاک اللہ، آپ کا بھی آپ کا اپنی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. جی مہربانی رضی صاحب. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.